ماہ محرم شریف کی آخری گھڑیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے اس اجتماع میں ہم روایتی گفتگو سے ہٹ کر کربلا شریف کا عملی پہلو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے واقعہ کربلا اور میدان کربلا جہاں بہت بڑا مقتل ہے، وہیں میدان کربلا بہت بڑا مکتب بھی ہے۔ حق کے متلاشیوں کے لیے اور صراط مستقیم کے مسافروں کے لیے کربلا جو بھی جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ اس درسگاہ سے اپنی ضرورت اور اپنے حصے کا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں واقعہ کربلا سے حاصل ہونے والے چند اسباق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعہ کربلا جو سب سے بڑا درس دیتا ہے وہ ہے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا۔ جب بات دین کی آ جائے تو جان، مال، جائیداد، اولاد سب کچھ اسلام کی سربلندی اور بقا کے لیے قربان کر دینا، اور پھر ذہن میں اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ بستر پہ لیٹ کے جان دینے سے اسلام کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دینا بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ ہے کربلا کا پہلا درس۔ کربلا ہمیں دوسرا درس یہ بھی دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کرنا۔ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ سے شکوے اور شکایت شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات مصیبت کی حالت میں کچھ لوگ تو کفریہ جملہ بولنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اور العیاذ باللہ کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو اس مصیبت کے لیے میرے سوا کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیا۔ الحفیظ الامان۔ آپ واقعہ کربلا کو دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر یک لخت بیک وقت ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ میں بے شمار مصائب آئے، مگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام رفقا میں سے کسی ایک نے بھی اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کیا۔ امام علی مقام امام حسین کی زندگی اور کربلا کا یہ حال ہمیں درس دیتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت آ جائے تو نہ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنا ہے، اور نہ تم نے حق کا رستہ چھوڑنا ہے، اور دل میں یہ خیال کرنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ جن ہستیوں کے خلاف ہمیں بھی ان ہستیوں کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا نہیں چاہیے۔ جملے کو پھر سنیے، جن ہستیوں کے خلاف ہمارے امام نے تلوار کو نہیں اٹھایا، ہمیں بھی ان ہستیوں کے لیے اپنی بد زبانی سے باز رکھنا چاہیے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ایک سوال اٹھایا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں، امام حسین نے
کربلا میں یزید کے خلاف تلوار کو اٹھایا، حالانکہ یزید سے پہلے 6 ہستیوں کے دور گزر چکے تھے، ان کے خلاف تلوار کو کیوں نہ اٹھایا؟ اگر ہم حضرت داتا علی حجویری کے اس سوال پر ہی غور کریں تو عقیدہ اہل سنت بالکل کھل کر روشن ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت داتا علی حجویری اس کا جواب بھی دیتے ہیں کہ امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، اس سے پہلے 6 ہستیوں کے دور گزر چکے تھے، ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی، کیوں؟ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جب تک حق قائم رہا امام حسین حق کے ماتحت چلتے رہے، اور جب حق مفقود ہو گیا تو امام علی مقام امام حسین نے پھر حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی تلوار کو اٹھا لیا۔ امام علی مقام امام حسین کے اس کردار کو ذرا سمجھیے۔ حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں جب حق قائم رہا امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، جب حق مفقود ہونے لگا، حق ختم ہونے لگا تو امام حسین نے تلوار کو اٹھائی۔ گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، اور ان سے پہلے جتنی ہستیوں کے دور گزر چکے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا کے بتایا ان تمام ہستیوں کے جو دور ہیں یہ دور حق ہیں، بالکل درست ہیں۔ اور وہ کون سی 6 ہستیاں تھیں جن کے دور گزر چکے تھے؟ سرکار کے وصال کے بعد سب سے پہلا دور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تھا، دوسرا دور حضرت سیدنا عمر فاروق کا تھا، تیسرا دور حضرت سیدنا عثمان غنی کا تھا، چوتھا دور مولا کائنات حضرت مولا علی کا تھا، پانچواں دور مصطفیٰ کے نواسے امام حسن کا تھا، چھٹا دور حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ ان 6 ہستیوں کے دور میں امام حسین موجود تھے مگر تلوار نہ اٹھائی۔ تلوار اٹھائی تو یزید کے خلاف اٹھائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے جس یزید کو امام حسین نے ریجیکٹ کیا ہے وہ ہمارے نزدیک بھی مردود ہے، اور جن 6 ہستیوں کا امام حسین نے ادب کیا ہے ہمیں بھی ان کا ادب کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اور جو ان 6 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی کی بے ادبی کرے اور بالخصوص حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان درازی کرے، وہ لاکھ بار اپنے آپ کو حسینی کہے وہ کبھی بھی حسینی ہو سکتا نہیں، چونکہ جس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف امام حسین نے کوئی بات نہیں کی، ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کرنے والے؟ تو امام علی مقام امام حسین کا یہ کردار ہمیں درس دیتا ہے، جو غلط ہے اسے غلط کہو اور جو حق پر ہے ان کا ادب کرو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا ہمیں ایک درس یہ دیتا ہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی مصیبت پر تم نے ماتم نہیں کرنا بلکہ تم نے صبر کرنا ہے۔ یہ ہے درس کربلا۔ کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے آپ کے بھتیجے شہید ہوئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھانجے شہید ہوئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سگے بیٹے شہید ہوئے، آپ نے اپنے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کی لاشوں کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور خیموں تک لے کر آئے۔
مگر اتنی زیادہ شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی امام حسین نے کوئی ماتم نہیں کیا، نہ چیخے، نہ پیٹے، نہ نوحہ کیا، نہ گریبان چاک کیا، نہ بالوں کو نوچا، نہ چہرے پہ تماچے مارے، بلکہ امام حسین نے کیا تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا ہے۔ صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، بلکہ اہل بیت کی مقدس اور باپردہ عورتوں میں سے بھی کسی عورت نے کوئی نوحہ اور ماتم نہیں کیا، بلکہ ان تمام عورتوں نے بھی صبر کیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین کا یہ کردار اور واقعہ کربلا کا یہ حال ہمیں درس دیتا ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے، تم نے چیخنا چلانا نہیں ہے، نوحہ اور ماتم نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا کے سب سے معتبر جو راوی ہیں وہ حضرت امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین کون ہیں؟ امام حسین کے بیٹے ہیں، اور خود واقعہ کربلا میں موجود تھے، لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے آپ جنگ کے لیے میدان جنگ میں نہ اترے، اور پھر انہی امام زین العابدین سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی، اور آج پوری دنیا کے اندر حسینی سید موجود ہے۔ کربلا کے سب سے معتبر راوی حضرت امام زین العابدین، حضرت ابن اسیر جو تاریخ کے بہت بڑے امام ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب عاشور 10 محرم کی رات، یعنی جس دن کو تمام افراد شہید ہوئے، اس رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سگی بہن سیدہ زینب کو بلایا، اور بلا کر اپنی زندگی کی آخری وصیتیں کی۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، امام حسین نے فرمایا، اے میری بہن، روئے زمین کے جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں نے ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، اور ایک وقت آئے گا آسمان کی مخلوق نے بھی فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اس کے بعد امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا اختی انی اقسم علیک، اے میری بہن، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، لا تشکی علیک جیبا، اے میری بہن میرے مرنے کے بعد اپنا گریبان چاک نہ کرنا، ولا تخمشی علی وجہا، اے میری بہن میرے مرنے کے بعد میری میت کو دیکھ کر اپنے چہرے پہ تماچے نہ مارنا، ولا تدعی علی بالویل، اور اے میری بہن میرے مرنے کے بعد وویلا نہ کرنا، چیخو پکار نہ کرنا، ہائے ہائے کی آوازیں نہ لگانا۔ ایمان سے بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت پر آپ کی بہن سیدہ زینب نے عمل کیا ہوگا یا عمل نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً عمل کیا ہے۔ تو میں اس پر صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سیدہ زینب، وہ امام حسین کی لاڈلی بہن، وہ میرے مصطفیٰ کی لاڈلی نواسی سیدہ زینب، میدان کربلا میں جس کی آنکھوں کے سامنے بھتیجے شہید ہوئے، جس کی آنکھوں کے سامنے بھانجے شہید ہوئے، جس کی آنکھوں کے سامنے بھتیجے شہید ہوئے، جس سیدہ زینب کی آنکھوں کے سامنے اس کا سگا بھائی سخی حسین شہید ہوا، وہ سیدہ زینب تو شہدائے کربلا کو نہ پیٹی، آج 1400 سال کے بعد صحابہ کرام کے گستاخوں کو شہدائے کربلا کو پیٹنے کی اجازت کس نے دی ہے؟
جن کے سب کچھ لگتے تھے وہ تو میدان کربلا میں نہ پیٹے. آج 14 صدیوں کے بعد شہدائے کربلا کو تماشا بنا کے پیٹنے کی اجازت ان کو کس نے دی؟ اگر پیٹنا عبادت ہوتا، ماتم کرنا بہت نیک عمل ہوتا، تو امام حسین کے سامنے آپ کے سگے بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، شہزادہ علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی، امام حسین کے سگے بھائی امام حسن کی نشانی حضرت قاسم کی میت پڑی ہوئی تھی. اگر پیٹنا بہت اچھا عمل ہوتا تو امام حسین کو چاہیے تھا ان ساری میتوں کو ایک جگہ جمع کرتے، اپنے اہل خانہ کو بلاتے، کہتے آؤ تھوڑی دیر میتوں کو پیٹ لیتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر لاشوں کا ماتم کر لیتے ہیں. لیکن نہیں، حضور سید عالم کے اہل بیت نے شہدائے کربلا کا کوئی ماتم نہیں کیا. پتہ چلا ماتم کرنا مصطفیٰ کے گھر والوں کا کام نہیں ہے، حضور کے اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے ماتم کرنا. تو پھر یہ ماتم کرنے کا طریقہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ماتم کرنے کا طریقہ شہدائے کربلا کا نام لے کے پیٹنا، نوحے پڑھنا، بال نوچنا، چہروں پہ تماچے مارنا، زنجیر زنی کرنا، یہ طریقہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں بتاتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. جو لوگ آج پیٹتے ہیں ان کا ایک امام ہے جس کا نام ہے ملا باقر مجلسی. یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے شہدائے کربلا کے سروں کو، اور جب شہدائے کربلا کے اہل خانہ کی خواتین کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو شہدائے کربلا کو سب سے پہلے یزید کے گھر والے پیٹے ہیں، یزید کی عورتیں پیٹی ہیں، یزید کے خاندان کے لوگ پیٹے ہیں. آئیے مجھے کہنے دیجئے، حسین کے دشمن کل بھی پیٹ رہے تھے، حسین کے دشمن آج بھی پیٹ رہے ہیں. کل والے پیٹنے والے بھی حسین کے دشمن تھے، آج کے پیٹنے والے بھی حسین کے دشمن ہیں. اور جو حسین کو ماننے والے ہیں وہ حسین کو زندہ تسلیم کرتے ہیں اور حسین کو پیٹتے نہیں ہیں. وہ امام علی مقام امام حسین کی بارگاہوں میں سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اسی لیے کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کہی ہے، افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک بار پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں میں گرانہ حسین کا. کیوں حسین کا گھرانہ ساری کائنات سے افضل ہے؟ شاعر کہتا ہے اس لیے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، پل دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین. اور خاک میں مل گئے ارادے یزید کے. اللہ اکبر. یزید یہ چاہتا تھا میں امام حسین کو قتل کروا دوں گا، کائنات میں حسین کا نام مٹ جائے گا، کوئی حسین کا نام لینے والا نہیں رہے گا. اس بدبخت کو یہ پتہ نہ تھا میں مٹ جاؤں گا
میری نسل مٹ جائے گی پر قیامت تک مصطفیٰ کے نواسے کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں گھوم کے دیکھ لیجئے، کائنات میں کوئی ایک ایسا خطہ دکھا دیجئے جہاں پر حسین کے چاہنے والا نہ رہتا ہو، نہیں بلکہ کوئی ایسا محلہ گلی دکھا دیجئے جہاں حسین کے نام والا کوئی نہ رہتا ہو۔ کہیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا شبیر حسین، کہیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا نذیر حسین، کہیں آپ کو قمر حسین نظر آئے گا، کہیں آپ کو خورشید حسین نظر آئے گا، کہیں آپ کو غلام حسین نظر آئے گا، اور کہیں آپ کو لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن خادم حسین نظر آئے گا۔ خاک میں مل گئے ارادے یزید کے۔ اللہ اکبر۔ یہ شعر پوری توجہ سے سنیے گا، بڑا قیمتی شعر ہے۔ خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، خاک میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ اللہ اکبر۔ تو میدان کربلا سے درس یہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت امتحان آ جائے تو پیٹنا، چیخنا، چلانا، نوحے پڑھنا، ماتم نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ اور میدان کربلا سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، مگر نماز ہر کسی کے پیچھے نہیں پڑھنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھنی، ہر کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا میدان کربلا کو اپنے نقش و نگار کے سامنے لائیے۔ میدان کربلا میں ایک جانب یزیدیوں کے خیمے ہیں، ایک جانب امام علی مقام امام حسین کے خیمے لگے ہوئے، آذان ادھر بھی ہوتی ہے، آذان ادھر بھی ہوتی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے، جماعت ادھر بھی ہو رہی ہے۔ ادھر والے لوگ امام حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، حالانکہ حسین جیسا امام مل جائے تو پھر نماز پڑھنے کا مزہ کتنا آئے، مگر ادھر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ادھر۔ کیوں؟ کہا جا سکتا ہے کہ وہ یزیدی تھے، فسادی تھے، ظالم تھے، جابر تھے، اور امام علی مقام امام حسین کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ امام حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اے امام حسین، آپ تو امن کے دائی ہیں، اے امام حسین آپ تو امن و سلامتی چاہنے والے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان یزیدیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیتے۔ تھوڑے ہی فاصلے پہ خیمے لگے ہوئے تھے، دونوں طرف الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں، نہ امام حسین یزیدیوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، نہ امام حسین کے ساتھی ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے حسین، ان کے پیچھے جا کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آواز آئی، حسین قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دینا چاہتا ہے، جن کے دلوں میں حسین کا بغض ہو ان کے پیچھے حسین نماز نہیں پڑھتا ہے، جن کے دلوں میں حسین کا بغض ہو ان کے پیچھے حسین نماز نہیں پڑھتا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر کسی کے پیچھے جا کے نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ میں کہتا ہوں جو یا رسول اللہ کا منکر ہو ہم اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ جو آذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کو شرک ہے ہم اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ جو جمعے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والوں کو مشرک کہے ہم اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں؟ امام حسین نے کربلا میں
یزیدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے درس دیا. جن کے دلوں میں حسین کا بغض ہو کبھی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا. اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں درس کربلا کا میں آخری جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دل کی تختی پہ ایک ایک لفظ کو نقش کر لیجئے. امام علی مقام نے میدان کربلا میں یزیدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھ کے یہ درس دیا ہے کہ جن کے دلوں میں حسین کا ادب نہ ہو ان کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھنا. تو سن لیجئے, جن کے دلوں میں حسین کی محبت نہیں حسین ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, تو جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا ادب نہیں حسین کے ماننے والے ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے. امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی جماعت کروا کے درس دیا. ہر کسی کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے نہ ہو جایا کرو, پہلے دیکھ لیا کرو جو نماز پڑھانے والا ہے وہ کون ہے. کہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا منکر تو نہیں ہے, کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والوں کو مشرک تو نہیں کہنے والا, کہیں سیدنا عمر فاروق کا گستاخ تو نہیں ہے. نماز پڑھانے والا کہیں حضور کے صحابہ حضور کے اہل بیت کا گستاخ تو نہیں ہے. اگر کنفرم ہو نماز پڑھانے والا سرکار کے صحابہ کا بھی ادب کرنے والا ہے, سرکار کے اہل بیت کا بھی ادب کرنے والا ہے, سرکار کی امت کے اولیاء کا بھی ادب کرنے والا ہے, پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا. اور اگر پتہ چل جائے کسی مسجد میں حضور کا گستاخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, یا رسول اللہ کہنے والوں کو مشرک کہنے والا نماز پڑھا رہا ہے, صحابہ کرام بالخصوص حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ نماز پڑھا رہا ہے, حضور کی اہل بیت بالخصوص امام حسین کو باغی کہنے والا نماز پڑھا رہا ہے, تو میں منبر پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں اکیلے نماز پڑھ لینا, ایسے گستاخ کے پیچھے نماز کبھی نہ پڑھنا. یہ درس کربلا ہے. امام حسین اپنی نمازیں پڑھتے رہے, یزیدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی, تاکہ قیامت تک آنے والے میرے نانا کے امتیوں کو پتہ چل جائے جن کے دلوں میں حسین کا ادب نہیں ان کے پیچھے حسین نماز نہیں پڑھتے, تو جن کے دلوں میں حسین کے نانا کا ادب نہیں حسین کے ماننے والے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھیں گے. جملہ پھر سن لیجئے, نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے, پر نماز کسی اللہ والے کے پیچھے پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبتوں کا ادب کرنے والے کے پیچھے پڑھنی ہے. اللہ تعالی ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کا دل و جان سے ادب کرنے کی توفیق